گفتگو کر لیں دنیاوی وہ بھی محفل ہوتی ہے، لیکن خاص محفل یہاں پر اس محفل کو خاص محفل کہا جاتا ہے، اس لیے مانا جاتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس محفل کو چار گھیر لیتے اور بڑی ہی بات اس پر محبوب کریم فرماتے ہیں ہم لا یرا جلیسہم، فرمایا کہ جا کر بیٹھتے ہو یہ محفل نہیں بلکہ اور اگر ان محافل میں بدبخت کے وسیلے سے اس کو بھی خوش بخش کر دیتا ہے، تو یہ خوش نصیبوں کی محفلیں ہیں، تو جو خوش نصیب ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آقا کی محفل میں بیٹھ کر زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا ہیں، اور کے ساتھ چونکہ ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جیسے انبیاء کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اسی طرح کا مقام ہے حضور غوث کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں، آپ فرماتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک ٹانگ آپ سوچیں ہمیں اگر ایک پارہ پڑھنا پڑ جائے تو کتنا وقت بھی لگتا ہے اور کتنی مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ مقام بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے۔ بزرگوں سے بات فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف پڑھنے کے لیے گیا تو چند اشرفیاں تھیں جو میری امی جان نے مجھے عطا فرمائی، کچھ وقت وہاں مدرسے کے اندر رہا، پھر کچھ وقت کے بعد وہ چند اشرفیاں ختم ہو، وہ فرماتے ہیں ہم درخت کے پتے کھاتے تھے اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اتنے کھائے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ پورے کا پورا پتوں کی طرح ہرا ہو، لیکن ہم نے علم کو نہیں چھوڑا۔ یہ بات آپ نے مشہور سن رکھی ہے کہ 40 سال تک آپ بغیر وضو کے 40 سال تک جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ساری رات علماء اولیاء کرام ہیں، یہ ساری رات ہم تو سوتے ہیں لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کرتے ہیں، اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ولایت عطا فرمائی جو آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں بھی ولی۔ کچھ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت ان کی محنت سے ان کی ریاضت سے عطا فرماتا ہے، جیسے آپ کے بچپن کے زمانے میں فرماتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ جس طرح ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک بھی بچپن کے اندر اس دور کے اندر جس دور کے اندر آپ دودھ پیا کرتے تھے اپنی امی جان کا، آپ بھی روزہ رکھتے تھے، سارا دن آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ اور ہمارا حسب و نسب ہے کہ جن کے قدموں میں بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے بادشاہ پڑے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر جو محفل پاک ہے اس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، مختصر سی تلاوت پیش کروں گا آپ حضرات کے سامنے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعرہ کا شروع ہو جائے گا، لیکن تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو خاموش بیٹھنا ہوگا۔ آپ خاموش بیٹھیں گے تو تلاوت کریں گے، ورنہ مجھے تو کوئی نہیں، میرے ہاتھ میں مائک ہے، میں تو پھر رات کو 1 بجے تک آپ کو ادھر بٹھا کے رکھوں گا۔ تو خاموشی سے بیٹھیں کیونکہ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ اس کا سننا